یہ کتاب ہے بیوع کے بیان میں۔ بیوع بیعن کی جمع ہے اور بیع کا لغوی معنی ہوتا ہے مبادلۃ المال بالمال، مال کا مال کے ساتھ تبادلہ کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے مبادلۃ المال بالمال بالتراضی علی سبیل التجارت، ایک مال کا دوسرے مال کے ساتھ تبادلہ کرنا باہمی رضامندی کے ساتھ تجارت کے طریقے پر۔ بیع کا لغوی معنی ہے مبادلۃ المال بالمال، مال کا مال کے ساتھ تبادلہ کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے مبادلۃ المال بالمال بالتراضی علی سبیل التجارت، مال کا مال کے ساتھ تبادلہ کرنا باہم رضامندی کے ساتھ تجارت کے طریقے پر۔ تو بالتراضی کی قید سے بیع المکروہ خارج ہو گئی، یعنی زبردستی جو بیع کروائی جائے وہ اس سے خارج ہو گئی، کیونکہ یہاں پر بیان ہے بیع نافذ کا جو نافذ ہو جاتی ہے، اور بیع المکروہ زبردستی والی جو بیع ہے وہ نافذ نہیں ہوتی، بعد میں فسخ ہو جاتی ہے۔ اور علی سبیل التجارہ، اس قید سے ہبہ بشرط العوض خارج ہو گیا کہ کوئی شے ہبہ کی جائے اور بدلے میں بھی کوئی شے لی جائے، تو یہ اس لیے خارج ہو گیا کہ وہ تجارت کے طریقے پر نہیں ہوتا۔ بالتراضی کی قید سے بیع المکروہ خارج ہو گئی کہ زبردستی کسی سے کوئی چیز بکوائی جائے، وہ خارج ہو گئی، کیونکہ بیان ہے بیع نافذ کا جو بیع نافذ ہو جاتی ہے، اور مکروہ کی بیع زبردستی والی جو بیع ہے وہ نافذ نہیں ہوتی۔ اور اعلیٰ سبیل تجارت کی قید سے ہبہ بشرط العوض خارج ہو گیا، کیونکہ وہاں پر بھی مال کا مال کے ساتھ تبادلہ ہوتا ہے کہ کوئی شے ہبہ کی جائے اور بدلے میں کوئی شے لی جائے، لیکن وہ تجارت کے طریقے پر نہیں ہوتی۔ البیع ینعقد، بیع منعقد ہو جاتی ہے بالایجاب والقبول، ایجاب اور قبول کے ساتھ، اذا کانا جبکہ وہ دونوں ہوں بلفظ الماضی، ماضی کے لفظ کے ساتھ، واذا اوجب احد المتعاقدین، اور جب ایجاب کر لے متعاقدین میں سے کوئی ایک، البیع بیع کا، فالآخر بالخیار، تو دوسرا اختیار کے ساتھ ہے، ان شاء قبل فی المجلس، اگر چاہے تو قبول کر لے مجلس میں، وان شاء ردہ، اور اگر چاہے تو اس کو رد کر دے۔ بیع ایجاب و قبول کے ساتھ منعقد ہوتی ہے، ایک ایجاب کرے گا کہ میں یہ چیز بیچتا ہوں، دوسرا قبول کرے گا کہ ہاں میں خریدتا ہوں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ دونوں ماضی کے لفظ کے ساتھ ہوں، مثلا ایک کہے بعتو، دوسرا کہے اشتریتو، بیع ایجاب و قبول کے ساتھ منعقد ہو جاتی ہے، ایک کہے کہ میں بیچتا ہوں، دوسرا کہے کہ ٹھیک ہے میں قبول کرتا ہوں، تو لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ دونوں ماضی کے لفظ کے ساتھ ہوں، یعنی بعتو ماضی کا صیغہ ہے، یہ کہے دوسرا کہے اشتریتو، میں نے قبول کیا، میں نے خریدا۔ اور جب بیع اور مشتری میں سے کوئی ایک ایجاب کر لے، آفر کر لے، پیشکش کر لے، تو دوسرے کو اختیار ہے، چاہے تو مجلس میں قبول کر لے کہ ٹھیک ہے مجھے قبول ہے، اور چاہے تو اس کو رد کر دے۔ جب متعاقدین بائع اور مشتری میں سے ایک ایجاب کر لے، پیشکش کر لے، تو دوسرے کو اختیار ہے، چاہے تو مجلس میں قبول کر لے کہ ٹھیک ہے میں نے خریدا، اور چاہے تو اس کو رد کر دے۔ فَأَيُّهُمَا، پس ان دونوں میں سے کوئی بھی، قام من المجلس، مجلس سے کھڑا ہو گیا، قبل القبول، قبول سے پہلے، بطل الایجاب، تو ایجاب باطل ہو جائے گا۔ فَإِذَا حَصَلَ الْإِيجَابُ وَالْقُبُولُ، پس جب حاصل ہو جائے ایجاب و قبول، لَزِمَ الْبَيْعُ، تو بیع لازم ہو جائے گی، وَلَا خِيَارَ لِوَاحِدٍ مِّنْهُمَا، اور کوئی خیار نہیں ہوگا ان میں سے کسی ایک کے لیے، إِلَّا مِنْ عَيْبٍ، مگر عیب کی وجہ سے، او عدم رؤیت، یا نہ دیکھنے کی وجہ سے۔ بائع اور مشتری میں سے ایک نے ایجاب کر لیا اور دوسرے نے قبول کرنے سے پہلے ہی مجلس سے وہ کھڑا ہو گیا، تو اب ایجاب باطل ہو جائے گا، اب وہ جو آفر اور پیشکش ہے وہ باطل ہو جائے گی۔ بائع اور مشتری میں سے کوئی ایک بھی ایجاب کے بعد اور قبول کرنے سے پہلے مجلس سے کھڑا ہو جائے تو یہ ایجاب باطل ہو جائے گا، یعنی یہ بیع ختم ہو جائے گی۔ اور دوسرا مجلس سے کھڑا ہونے کے بعد اگر کہے کہ مجھے قبول ہے، تو پہلے پر لازم نہیں ہے کہ وہ اس کے قبول کو قبول کر لے اور بیع کو جاری رکھے، لیکن اگر مجلس کے اندر ایجاب اور قبول دونوں باتیں ہو گئیں، ایک نے کہا میں بیچتا ہوں، دوسرے نے کہا میں خریدتا ہوں، تو اب بیع لازم ہو جائے گی، اور کسی ایک کو بھی اس بیع کو ختم کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ ہاں، دو صورتوں میں اختیار ہوگا، نمبر ایک مبیع میں، یعنی بیچی ہوئی چیز میں کوئی عیب نکل آئے تو واپسی ہو سکتی ہے،
اور دوسرے یہ کہ اس کو دیکھا نہ ہو، بن دیکھے شے خریدی ہو تو دیکھنے کے بعد اگر پسند نہ آئے تو بھی واپسی ہو سکتی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ایجاب کے بعد اور قبول سے پہلے کوئی ایک مجلس سے کھڑا ہو جائے تو ایجاب باطل ہو جاتا ہے، لیکن اگر ایجاب اور قبول دونوں مجلس کے اندر حاصل ہو گئے تو بے پکی ہو جاتی ہے، اور کسی ایک کو بھی اختیار نہیں ہوگا کہ وہ اس بے کو ختم کرے۔ ہاں، دو صورتوں میں اختیار ہے۔ نمبر ایک، مبیع میں یعنی اس بیچی ہوئی چیز میں کوئی عیب نکل آئے تو واپسی ہو سکتی ہے۔ نمبر دو، بن دیکھے خریدا ہو تو دیکھنے کے بعد اگر اسے وہ چیز پسند نہیں آئی تب بھی واپسی ہو سکتی ہے۔ والاعواز، اور وہ عوض المشار الیہا جن کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، لا یحتاج الی معرفت مقدارہا فی جواز البیع، نہیں ضرورت ہوتی ان کے مقدار کی جاننے کی طرف بے کے جواز میں۔ بے کے اندر جو عوض ہوتے ہیں، خاص ثمن ہو یا مبیع ہو، تو اگر ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے تو اب یہ بتانے کی، یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کتنی مقدار ہے۔ مثلا گندم کی ڈھیری پڑی ہوئی ہے یا سکے ہیں وہ سامنے رکھے ہوئے ہیں اور ان کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ مجھے ان کے بدلے میں فلاں چیز دے دو، تو اب یہ کافی ہے۔ اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ گندم کی ڈھیری کتنی ہے یا یہ جو سکے نظر آ رہے ہیں جن کی طرف اشارہ ہو رہا ہے یہ کتنے ہیں، بے جائز ہو جاتی ہے۔ وہ عوض کے جن کی طرف اشارہ ہو سکتا ہو، خواہ وہ ثمن ہو یا مبیع ہو، تو بے کے جائز ہونے کے لیے ان کی مقدار کو جاننا ضروری نہیں ہے کہ وہ کتنے پیسے ہیں یا مثلا وہ گندم کتنی ہے، بے جائز ہو جاتی ہے۔ والاسمان المطلقۃ، اور مطلق ثمن لا تصح، صحیح نہیں ہے، الا ان تکون، مگر یہ کہ وہ ہوں معروفۃ القدر والصفت، معروف مقدار اور صفت کے لحاظ سے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ثمن مطلق ذکر کیے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے، لیکن دو شرطوں کے ساتھ یہ صحیح ہوگا۔ نمبر ایک، ان کی مقدار بھی معلوم ہو کہ وہ کتنے ہیں، اور نمبر دو، صفت بھی معلوم ہو کہ وہ کس صفت کے حامل ہیں۔ اگر ثمن پیسے مطلق ذکر کیے تو بے صحیح نہیں ہوگی، لیکن دو شرطیں ہوں تو پھر صحیح ہوگی۔ نمبر ایک، ان کی مقدار معلوم ہو کہ وہ کتنے پیسے ہیں، اور نمبر دو، ان کی صفت بھی معلوم ہو کہ وہ کیسے ہیں۔ وَيَجُوزُ الْبَيْعُ، اور جائز ہے بے، بِثَمَنٍ حَالٍ، نقدی ثمن کے ساتھ، وَمُؤَجَّلٍ، اور ادھار ثمن کے ساتھ، ادھار پیسوں کے ساتھ، إِلَّا إِذَا كَانَ الْأَجَلُ مَعْلُومًا، جبکہ مدت معلوم ہو۔ بے نقد بھی ہو سکتی ہے، ادھار کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ادھار کے ساتھ پھر شرط یہ ہے کہ مدت معلوم ہو کہ کب وہ ادائیگی کرے گا۔ بے نقد پیسوں کے ساتھ بھی ٹھیک ہے، ادھار پیسوں کے ساتھ بھی ٹھیک ہے، لیکن شرط یہ ہے ادھار میں کہ ادھار کی مدت معلوم ہو کہ کب تک ادائیگی کرے گا۔ ومن اطلق، اور جس نے مطلق ذکر کیے، الثمن، ثمن کو، فی البیع، بے کے اندر، وکان علی غالب نقد البلد، تو یہ ہوگا محمول شہر کی غالب نقدی پر۔ کان علی غالب نقد البلد، تو یہ ہوگا محمول شہر کی غالب نقدی پر۔ فإن كانت النقود مختلفة، اگر نقدیاں مختلف ہوں، فالبیع فاسد، تو بیع فاسد ہے، الا ان یبین احدها، یا الا ان یبین احدها، مگر یہ کہ بیان کیا جائے ان میں سے کسی ایک کو۔ بیع کے اندر ثمن مطلق ذکر کیے کہ مجھے اتنے دینار کے، اتنے دراہم کے فلاں چیز دے دو، اور حال یہ ہے کہ وہاں پر بخارا کے دراہم بھی چلتے ہیں اور سمرقند کے دراہم بھی مثلا چلتے ہیں، تو دیکھیں گے کوئی ایک غالب چلتا ہے یا سب برابر چلتے ہیں۔ اگر کوئی ایک غالب چلتا ہے تو پھر وہی دینے پڑیں گے جو غالب چلتا ہے، اور اگر سب برابر چلتے ہیں تو پھر دیکھیں گے کسی ایک کو بیان کرے گا کہ نہیں۔ اگر کسی ایک کو بیان نہ کرے تو پھر یہ بیع فاسد ہے، اور اگر کسی ایک کو بیان کر دے کہ مثلا بخارا کے دراہم کے بدلے میں یہ چیز دے دو، تو تب بیع صحیح ہو جائے گی۔ اگر بیع کے اندر ثمن مطلق ذکر کیے کہ اتنے دراہم کی فلاں چیز دے دو، اور حال یہ ہے کہ اس شہر کے اندر مختلف دراہم چلتے ہیں، بخارا کے بھی اور سمرقند کے بھی، تو دیکھیں گے کوئی ایک غالب نقدی ہے، زیادہ چلتی ہے یا نہیں، سب برابر ہیں۔
اگر کچھ زیادہ چلتے ہیں، مثلاً بخارا کے دراہم زیادہ چلتے ہیں تو یہ بے بخارا کے دراہم پر محمول ہوگی، اور اگر سب برابر چلتے ہیں تو پھر دیکھیں گے کسی ایک کو بیان کرے گا کہ نہیں۔ اگر کسی ایک کو بیان کر دے کہ مثلاً بخارا کے دراہم کے بدلہ میں یہ چیز دے دو تو پھر بے صحیح ہے، بخارا کے دراہم ہی لازم ہوں گے، اور اگر کسی ایک کو بیان نہیں کرتا تو پھر یہ بے فاسد ہو جائے گی۔